कम कॉन्स्टिट्यूशन की 26th अमेंडमेंट जो उतने अरसे से डिबेट हो रही थी और जो जिसकी डिटेल ड्राफ्ट किसी के सामने भी नहीं मौजूद था वो अब अवेलेबल हो गया है। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त सीनियर वकील साहब भी मेरे पास उठ के आए हैं और वो मेरे से डिस्कस करना चाह रहे थे ये। तो गुफ्तगू से उनके ये लगा कि उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं हुआ था कि जी फलां ने ये कहा है कि सुना है कि यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड को अब टैक्स लगाने की पावर मिल गई है। नहीं, कुछ ये कह रहे थे कि जी सुना है कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आपने अपील करनी है तो 10 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। नहीं, कुछ ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस प्रोविंसेस के अंदर हाई कोर्ट्स के अंदर बन गए हैं। नहीं, बन सकते हैं। कुछ ये कह रहे थे कि जी मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो जुडिशल कमीशन के पास जो पावर हुआ करती थी जजेस की अपॉइंटमेंट की वो उनसे ले ली गई है प्रॉबली। अब वो एक जुडिशल कमीशन के साथ एक कमीशन बना दिया गया है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी और एक कमीशन बना दिया गया है जिसमें जजेस माइनॉरिटी के अंदर होंगे। इस तरीके से सिलसिला है। अब पॉलिटिकल गुफ्तगू वगैरह तो हम इसके ऊपर प्रॉब्ली नहीं करेंगे, वो उसका मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का मकसद शायद ये है कि एक दफ़ा आपके साथ बैठ के पढ़ तो लिया जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। ये अगर आप देखेंगे ये गज़ेट के अंदर जो छपा है इसका मंडे 21 अक्टूबर को आज की तारीख के अंदर ये छपा है, आज से ये इफेक्टिव हो रहा है। वो आप आगे पढ़ेंगे। गज़ेट के अंदर छप गया है फॉलोइंग एक्ट मजलिस शूरा हैज़ रिसीव्ड सेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट की तरफ से दोनों हाउसेस से होके सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 21 अक्टूबर को ही आज सुबह लगता है मिली है। कल रात तक तो वो कर रहे थे, आई थिंक पार्लियामेंट से पास हुए या शायद रात को ही अप्रूव कर दिए। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द मैनर हेयर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड एज फॉलोज। इसका नाम देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट एक्ट 2024। और अच्छा ये कहाँ पे ये अवेलेबल है अगर आपके तक पास अभी तक नहीं पहुंची तो अगर आप फेसबुक के ऊपर जाके मेरी अगर आप टाइमलाइन देखें तो वहाँ पे एक लिंक गूगल का मैंने वहाँ पे अवेलेबल कर दिया और साथ इन सारी पीडीएफ का लिंक अवेलेबल कर दिया। और इसके साथ साथ अगर आप देखें एक और जगह के ऊपर मैंने ये तमाम जेपैग के फॉर्मेट के अंदर अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहते हैं जेपैग फॉर्मेट में वो भी अवेलेबल है। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 के अंदर comes into force immediately 26th अमेंडमेंट एक्ट है। और सबसे पहले इसके अंदर सबसे इब्तदा वैसे अच्छे अंदाज के अंदर की है आर्टिकल 9A इंट्रोड्यूस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और से आर्टिकल 9 के बाद 9A में क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अब हर बंदे का फंडामेंटल राइट है। पहले तो राइट ऑफ लाइफ के अंदर पढ़ा जाता था कि राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, मगर अब ये है कि क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए कि जो सस्टेन भी कर सके। इसको इस्तेमाल करके हाउसिंग सोसाइटीज़ रावी में जो बन रही हैं और जो बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। तो पहले तो राइट ऑफ लाइफ के अंदर होता था, तो एक अब आपको एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी आप तमाम दोस्तों को मुबारक हो। आर्टिकल 38 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको मैं अगर इधर ले आऊँ पुरानी, अच्छा सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ड्राफ्ट अगर आप देखें ना जाके सेनेट का या ऑनलाइन गूगल करें तो वो पुराना आई मीन अलमिया ये नहीं है कि नेशनल असेंबली की जो वेबसाइट के ऊपर है वो 20th अमेंडमेंट तक है, जबकि 25 अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये ऑनलाइन अगर आप जाएं pakistan.org के ऊपर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है और ये अमेंड हुआ है आपके नज़दीक। द अमेंडमेंट इज कमिंग इनटू आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 अगर आप एग्जामिन करें इसके अंदर जाके तो आर्टिकल 38 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में 24 से है करके, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता 38 के अंदर रिबा ख़त्म करने का लिखा था, एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। अब ये किया है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर, शायद मौलाना ने ही डलवाया हो ये, एलिमिनेट रिबा कम्प्लीटली बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2028 तक इन्होंने रिबा ख़त्म करनी है और ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। शायद मौलाना को ये आगाह वगैरह नहीं किया गया कि शायद उनको पता भी हो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी होते हैं महदूद until and unless the principles of policy are there, they're not enforceable in a court।
ایک وش ہے کہ جس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. سو اس کو یہ لکھ دینے سے ربا ختم نہیں ہو جائے گی، یہ ہماری امنگ ہے. سو انٹرسٹ ان اسلامک ہے، درست ہے، ربا ان اسلامک ہے، درست ہے، تو اس لیے کرنے سے مگر یہ آٹو انفورسبل نہیں ہوگی. 48 کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو 48 کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، آرٹیکل 48 کے اندر جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس، یہ بہت مجھے عجیب سی امینڈمنٹ نظر آئی ہے. یہ پڑھنے سے تو شاید لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو بے شمار گورنمنٹ کو شاید پتہ بھی نہیں لگا یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے. اگر if you go to 48 کی طرف، 48 میں پہلے یہ لکھا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کے کہنے کے مطابق کیا ایکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تھا تو آپ پریزیڈنٹ کے آرڈر کو جا کے یا you could have tried and challenged it in a court of law. یہاں پہ 48 کے اندر اگر آپ پہلے دیکھیں، 48 میں ایک پرووائزو ایڈ کر دیا گیا ہے. مقصد ان کا شاید کچھ اور تھا، اور جس کا اس کا نیٹ افیکٹ علیحدہ ہوگا کہ کوشچن ایز ٹو ویدر if so what as to whether any or if so what advice was tendered to by the cabinet, prime minister or a minister of state shall not be inquired into in or by any court, tribunal or authority. Now that I look at it, پہلے تو یہ لکھا ہوتا ہے منسٹر، اور اب جو امینڈ کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی جو ساری کی ساری ہوگی ایڈوائس، اس کو انکوائری نہیں کیا جائے گا. پہلے سے تبدیلی نہیں آئی زیادہ. کوئی منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ کی جو ہے کہ وہ کورٹ نہیں دیکھ سکتا، کورٹ دیکھ سکتا ہے. پریزیڈنٹ کو کون سی انکوائرڈ انٹو منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ کرے گا، بٹ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. پہلے بھی تھی کہ کوئی کورٹ ٹرائیبیونل اس کو نہیں دیکھ سکتا، ابھی بھی اس کی دیر آر سرٹن ایکسیپشنز جس کو بائی پاس کیا جاتا ہے. سو once again initially I was thinking کہ کوئی اس کو اس طریقے سے لکھ دیا، question as to whether any and if so what advice was given، وہ تو پہلے والے کے اندر بھی آلریڈی موجود ہے. اور 48 کے اندر اگر آپ دیکھیں whether any advice، فار ایگزامپل پریزیڈنٹ کو ایڈوائس ہی نہیں ملتی، وہ خود ہی بیٹھ کے کر لیتا کچھ اگر اس نے کرنا ہے، پرائم منسٹر سے پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس کے مطابق 4 کے مطابق ایز اٹ اسٹوڈ پہلے 3 کدھر گیا ویسے بائی دا وے، 3 ڈیلیٹ ہو گیا ہوا ہے. 4 کے مطابق ابھی بھی وہی مینٹین کیا ہوا ہے، کوئی کورٹ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو who's going to stop the president if the president goes ahead and does something اس کے اندر. سو یہ ایک ابہام وغیرہ ہے، اس کے اوپر علیحدہ کسی وقت بات کریں گے. 81 کے اندر جا کے آرٹیکل 81 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، میں نے پرنٹ آؤٹ کر کے بھی آلریڈی دیکھ لیا تھا. 81 کے اندر ایکسپینسز فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے بارے میں ہے کہ پہلے یہ تھا کہ خرچے وغیرہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے سپریم کورٹ کے صرف ملتے تھے. اب لکھ دیا سپریم کورٹ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی خرچے وہاں سے ملیں گے. اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ الیکشن کروانے کے بھی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، پروونشل اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی فیڈرل لوکل گورنمنٹ کے بھی فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے آئیں گے. اگر آپ یہاں پہ آ کے دیکھ لیجئے ڈی اے کے اندر 81 کے اندر امینڈ ہوا ہے. تو آرٹیکل 81 اگر آپ یہاں پہ جا کے کھول لیجئے، فیڈرل مجلس شورا کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر 81 آتا ہے. اس سیکشن میں 81 میں یہ لکھا ہوا تھا پہلے کہ ایکسپینڈیچرز چارج اپون دا فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ، کون کون سے وہاں پہ چارج کیے جا سکتے ہیں. تو الیکشنز کے خرچے بھی یہاں پہ ڈال دیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ہوتے تھے پروونشل والے، وہاں سے ہوا کرتے تھے، اب ڈال دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کا خرچہ بھی، اور ساتھ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستانی فیڈرل شریعت کورٹ تو شاید پہلے سے نہیں تھا. ونڈر ان کا خرچہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. آگے چلیں. خیر، ایڈوکیٹ جنرل میں اچھا آرٹیکل 111 یہ تھا کہ پروونشل اسمبلی کس کس کو سن سکتی ہے. تو اٹس اسٹرینج ون، یہ پتہ نہیں کسی کی لگتے فرمائشی پروگرام لگتا ہے کہ 111 کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں پروونشل اسمبلیز کے اندر اب ایز آف رائٹ اگر آپ کوئی ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ کوئی ایڈوائزر بھی اگر اپوائنٹ کر دیں تو ایڈوائزر بھی جا کے فیڈرل بول سکتا ہے ان ایڈیشن ٹو دا ممبرز آف پروونشل اسمبلی اے رائٹ ٹو اسپیک ان پروونشل اسمبلی. تو ایڈوائزر کو بھی پاور دے دی گئی.
फेडरल वाली साइड के ऊपर थी कि नहीं मजलिस शूरा में, वहाँ पे मेरे ख्याल में शायद अटॉर्नी जनरल था, उसका पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया गया, शायद हो ऑलरेडी। बट वंस अगेन बड़े लोगों की बड़ी चीज़ें। 175A के अंदर जो अपॉइंटमेंट का तरीका है मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर और हाई कोर्ट्स के अंदर, और साथ इसके साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। पहले तो हुआ करती थी एक जुडिशल कमेटी और एक पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ करती थी। अब मामला कुछ ये तब्दील कर दिया गया है कि अब एक कमीशन बना दिया गया है जिसके अंदर, उस कमीशन के अंदर अगर आप ये नंबर गिनने शुरू करें 175A के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए, कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ ये चीफ जस्टिस साहब, सीनियर मोस्ट जजेस, सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के भी अब जजेस आएंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर अलहदा बनाएं, उसमें आप अगर जूनियर जजेस डाल दें, वो किस तरीके से होगा, भी अजीबो गरीब सी बीच में खिचड़ी वगैरह पकने जा रही है। बट समझने की इसके अंदर बात ये है कि अगर ये आप टेबल एग्जामिन करें तो इसके अंदर से जुडिशरी के अब सिर्फ 4 लोग होंगे आउट ऑफ 12, और इसके अंदर एक फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फिर आप अगर आगे चले जाएं 2 सेनेट के मेंबर, 2 मेंबर फ्रॉम नेशनल असेंबली होंगे और 1 वुमन टेक्नोक्रेट होंगे। तो 4 3 7 7 11, और ये इस तरीके से 12 की एक कमेटी होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कमीशन बना है। और इसके साथ साथ स्पेशल एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी चीफ जस्टिस विल बी नॉमिनेटेड बाय द स्पेशल चीफ जस्टिस कौन होगा उसको करने के लिए पावर इनके पास नहीं होगी, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी गई है। और स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर 8 मेंबर नेशनल असेंबली होंगे, अगर आप ये 3A में जाके देखें 4 मेंबर सेनेट के होंगे, और अगर डिसॉल्व हुआ हो या अगर गवर्नमेंट ओवर थ्रो कर दी हो और सेनेट वहाँ पे मौजूद हो तो इसके अंदर लिखा हुआ सारे के सारे सेनेट से ही आएंगे। बट 12 होंगे, उन 12 के अंदर से लिखा हुआ मुख्तलिफ पार्टीज़ की भी नुमाइंदगीज वगैरह इंश्योर की जाएंगी। अब यार देखो इसकी टेक्निकलिटीज़ वगैरह के अंदर इतने ज़्यादा मैंने डिटेल के अंदर पढ़ी तो है, बट जाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई मीन डिपेंडिंग ऑन आपका पॉलिटिकल लीनिंग कौन सी साइड पे आपको पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी, या इंटरफेरेंस होनी चाहिए जुडिशरी की, पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए कि नहीं, वो भी उस पर डिपेंड करेगा। दुनिया में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ये सारे के सारे प्रोसेसेस पॉलिटिकल साइड से ही होके आते हैं, मगर बाद में क्या होता है कि फिर वो जजेस को वहाँ पे मुकम्मल चीफ जस्टिस से भी लेके सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट भी उनके सेनेट के तहत और सारी की सारी होती हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए आती हैं, ओपन होके आती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन कैमरा आई बिलीव प्रोसीडिंग्स लिखी हुई हैं, मगर होता क्या है कि जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उनको आप मुकम्मल तौर पे हैंड्स ऑफ कर देते हैं, और फिर वो जुडिशरी जाने और वो आपस में कैसे करें। यहाँ पे थोड़ा सा तब्दील किया गया है इस चीज़ को, इन चीज़ों को अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर करूँ, अलहदा भी बीच में बात की जा सकती है। बट वंस अगेन ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो कमीशन है क्राइटेरिया, पहले मंसूर अली शाह साहब ने एक बनाए थे रेगुलेशन अपॉइंटमेंट के लिए, अब बट वंस अगेन लगता है क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट, एवेल्युएशन, प्रोसीजर और ये सारे का सारे दोबारा रूल्स बनाए जाएंगे। तो उससे पहले कैसे फंक्शनल होगी, एक तो सवाल ये आएगा। दूसरा, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की हुई है, उसके जी सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बारे में अगर मैं जिक्र कर रहा था, अगर आप उसकी बात देखें, उसकी डिटेल्स वगैरह तो आपको मिलेंगी आगे जाके। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कौन कौन से केसेस सुनेंगे, हाई कोर्ट में भी बनाने की सजेशन है, और वो वाले जो बेंचेस हाई कोर्ट के अंदर बन रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि खैर वो इमीडिएटली नहीं बनेंगे, वो नोटिफाई होंगे मुख्तलिफ प्रोविंशियल असेंबली से, अगर एक नोटिफिकेशन पास होगा तो तब बनेंगे। तो क्या डराने के लिए किया जा रहा है कि एक्चुअली बन रहे हैं प्रोविंशियल बेंचेस, वो भी देखे जाएंगे अगर मेजॉरिटी के ज़रिए पास होता है प्रोविंशियल असेंबलीज की तरफ से। मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंचेस बन रहे हैं उसका मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। वी डोंट नीड टू गो इनटू इट दैट मच इन डिटेल,
بٹ لگ یہ رہا ہے کہ اب پیرالل انداز کے اندر جوڈیشری کے اندر ایک جوڈیشری موجود ہوگی جن کے تحت پاورز ڈیوائڈ اپ کی جائیں گی، یہ کس نوعیت کی کانسٹیٹیوشنل چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. بی ایز اٹ میں یہ والا تو 185 سوری 175 اے کے اوپر تو بھی علیحدہ ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے. آئی تھنک علیحدہ شاید ویڈیو زیادہ بہتر ہوگا اف یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. بٹ ونس اگین پولیٹیکل اوپر لیول کی لڑائی کے اوپر ہم آپس میں ویسے بھی بات نہیں کرتے. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہماری ایکچوئل ڈے ٹو ڈے وکالت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر جو پڑتا ہے وہ کافی فنڈامنٹل ہے. آگے جا کے آپ دیکھیں گے. ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ اس کے تحت یہ جو کلاز ہے 9 اور 10 جو اومٹ کیا گیا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی ختم، اور یہ ایکس آئی جو ہے یہ پرانے میکنزم جوڈیشل اور پارلیمنٹری کمیٹیز کی جو بات تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اب اوپر ایک کمیشن بیٹھے گا اور نیچے ایک اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی جو کہ کسی جج کے خلاف. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک چیز جو اس کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے کہ کمیشن کنڈکٹ اینیول پرفارمنسز کریں گے ججز آف دا ہائی کورٹ کی کیا کرے گی. اینیول پرفارمنس ایویلیویشن ہائی کورٹ کے ججز کی، اور پرفارمنس اگر نہیں ہوگی تو اچھی تو اس کو 6 مہینے کی بھی امپروومنٹ کے لیے ٹائم دیں گے. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آگے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کر دیں گے. خود ان کے پاس کوئی پاور نہیں موجود کسی جج کے اگینسٹ پروسیڈ کرنے کی. وہ ساری کی ساری سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر 209 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ انکلکیٹ کر دیا گیا. وہاں پہ بھی جج صاحبان کے پاس کچھ ہے وغیرہ پروٹیکشن موجود، مگر آپ کو اگر آپ گورنمنٹ کے اگینسٹ فیصلے کرتے ہیں، اگر آپ کام نہیں کرتے تو آئی تھنک امبیرس کرنے کی تھوڑا سا پوٹینشیل جوڈیشری کا یہاں پہ لگتا ہے نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز اور اگر آپ اس کے اندر دیکھیے وچ از بین انٹروڈیوسڈ، ایک کافی سوچ سمجھ کے جو جوڈیشری کا کنٹرول تھا اپوائنٹمنٹس کے اوپر اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی، وہ بھی ایک طریقے سے نلیفائی کیا گیا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ 22 میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ 1/3 آف دا ممبر آف دا کمیشن وہ اگر چاہیں تو کمیشن کی میٹنگ خود بھی کال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ سیکٹری کی چیئر پرسن اگر نہیں کرتا تو سیکٹری بیچ میں کنوین کر سکتا ہے میٹنگ. وہاں پہ کون چیئر کرے گا، کیسے چلے گا، وہ اس کے مطابق چلے گا. اور بھی فنڈامنٹل چیزیں، بٹ پرنسپلی اس کا فوکس وغیرہ امینڈمنٹس کا یہی نظر آ رہا ہے کہ ناؤ دا کمیشن از سپریم، اور اس کمیشن کے اندر پارلیمنٹ کی میجورٹی ہے، گورنمنٹ کے نمائندوں کی میجورٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیمرہ پروسیڈنگز وغیرہ ہوں گی. ایک اور ناٹ اونلی دیٹ بلکہ ساتھ یہ بھی ساتھ لکھ دیا گیا ہے. اچھا، جج صاحبان کی ایج آف اپوائنٹمنٹ اگر آپ آگے جا کے دیکھیں ہائی کورٹ کے لیے 40 سال کی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے لیے پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تھا 177 اگر آپ دیکھیں پہلے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تھا کہ ڈائریکٹ بھی آپ اپوائنٹ ہو سکتے تھے. اب یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ 5 سال کے لیے کم از کم ہائی کورٹ کا جج ہونا بھی لازمی ہے سپریم کورٹ کی ایلیویشن کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز جو مجھے یہ نظر آئی ہے، اور جو کہ شاید ڈرافٹنگ میں ان کی غلطی ہے، جو کہ شاید یہ پراپرلی نہیں دیکھا، کہ سپریم چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا جو میکنزم دیا گیا، خیر وہ ابھی آگے آئیں گے تو دیکھیں گے. 179 کی طرف اگر آپ آ جائیں، 179 کے اندر یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس، یا اگر وہ ریزائن کرے یا اگر ریموو فرام آفس ہو تو 3 سال کے لیے چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا. اور اگر کم عمر کا چیف جسٹس بھی اپوائنٹ ہوا ہے، 65 سال کی عمر سے پہلے ہی اگر ہو جائے، 3 سال اس کے کمپلیٹ ہو جائیں، تو وہ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ تصور ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان. I don't think this would apply to Chief Justice of the High Court as well. It's only for the Chief Justice of Pakistan. دوسرا before coming to 184 I wanted to see ایک سیکنڈ
ایک ریلیونٹ آرٹیکل جو آپ کے لیے دیکھنے کے لیے ہے، جو if we come to appointment of چیف جسٹس کے اندر اگر آ جائیں اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تین ججز کے اندر سے کمیٹی جو ہوگی وہ جو اپوائنٹ چیف جسٹس کرے گی 2/3 کے میجورٹی کی ٹوٹل ممبرشپ کے مطابق کرے گی، اور once again as I had pointed out کمیٹی کے اندر I believe 2/3 12 کے اندر سے سارے کے سارے نان گورنمنٹل ہیں۔ اگر آپ جوڈیشری کی سائٹ کے اوپر دیکھیے تو 3+1 4 ججز ہیں، 3 اوپر سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، 12 نہیں بلکہ 13 ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان 3 اور ججز 4 آ گئے، اور +1 5 کے اندر سے اگر کوئی بھی 2/3 میجورٹی لکھا ہوا 12 کے اندر سے تو ان کو 13 کے اندر سے، تو پرنسپلی نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بھی اگر جج گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے جو نامنیز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ اگر بیچ میں سپورٹ کرے تو اٹ کین بیسکلی بیلنس چینج ہو سکتا ہے۔ اچھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ 3 کی طرف اگر آپ آئیں، جو آئی ڈو بلیو کہ شاید امینڈمنٹ صحیح طریقے سے انہوں نے غور سے جلدی کے اندر رات کو کیے تو نہیں دیکھی، یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو چیف جسٹس پاکستان نامنیٹ ہوگا اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی سے اور فرام امنگس 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ، ان میں سے 3 میں سے ایک کا نام بھیج دیا گیا سپریم کورٹ کو، اگر وہ فرام دا ریمیننگ امنگس دا 3 ججز شیل بی ویئر دا نامنی انڈر دس کلاس ڈکلائنس a judge from the remaining judges amongst the 3 most senior judges shall be considered and nominated۔ اس کو پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اگر کر لیں کہ 3 ججز ابھی موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، فار ایگزامپل اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نامنیٹ کیا جاتا ہے اور اگر ہی ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز کہ نہیں میں نہیں بیچ میں کرنا چاہتا فار واٹ ایور ریزن، تو جو اگلا چیف جسٹس ہوگا amongst the 3 most senior judges remaining judges from the remaining judges amongst the 3 most senior judges، تو اس کو پڑھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب کے درمیان میں سے وہ چوز کیا جائے گا۔ shall be provide that where the nominee under the first proviso also declines, then amongst the 3 more, then the next senior, if he is not amongst the 3 more, shall be nominated to the by the committee۔ اب اس میں ابہام آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پہلی آپشن ہی اگر آگے سے ڈکلائن کر دے تو وہ باقی 2 کے اندر سے اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ اب امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ شاید سیکنڈ پرووائزو کے تحت یہ جو لکھا provided further that where the nominee under the first proviso also declines, then the next most senior judge, if he is not from amongst the 3 judges, shall be considered nominated by the committee and so on۔ یہ کر کے اس کی کوئی لاجک وغیرہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر کورٹ کی جو کہ پبلکلی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انٹینشن یہ ہے کہ جی اگر ان 3 جج صاحبان کے اندر جس کو نامنیٹ کیا جاتا تو ان سے باہر والے جو سینئر ہیں ان کو کیا جائے گا، نمبر 4 پہ جو جج صاحب ہیں یا 5 کے اوپر، that does not seem to be the case اس کی ورڈنگ کے اوپر۔ probably یہ اس کی ورڈنگ کے اندر ابہام سیریس نوعیت کا رہ گیا ہے، یہ بعد میں تنگ کر سکتا ہے اگر گورنمنٹ کے ذہن کے اندر یہ تھا۔ آگے آ جائیں، اب اگر آپ دیکھ لیں کمیشن کے بعد if we come to and take a look at for example زیادہ امپورٹنٹ جو آرٹیکلز وغیرہ ہیں، چیف جسٹس کا میں نے بتایا کہ 3 سال کا ٹینیور کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف 3 سال کا ٹینیور کر دیا گیا ہے، اس 3 سال کے بعد وہ بطور جج ریٹائرڈ تصور ہوں گے چاہے ان کی جو مرضی عمر ہو۔
आगे जाके 184 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज अब कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शंस की बात हो रही। 184 के अंदर, और ये भी मुझे नहीं समझ आया कि किस तरीके से इन्होंने ये ड्राफ्ट कार्ड डाला, बिकॉज 184(3) के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की, जिसको आप सुओ मोटो पावर कहते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, आगे प्रोवाइजो में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट मेक एन ऑर्डर और गिव डायरेक्शन, मेक अ declaration on its own or in the nature of suo moto exercise beyond the contents of application filed in this case. कोर्ट फॉर एग्जांपल, कोर्ट के सामने कोई एप्लीकेशन ही नहीं आती। कोर्ट अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रेस रिलीज या कोई खुद बीच में पकड़ के सुओ मोटो पावर लेता है 184(3) के तहत, उसमें तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो क्या सुओ मोटो की पावर खत्म कर दी गई? आर्टिकल ये 184 के अंदर ये जो प्रोवाइजो डाला गया है, इट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट। हाँ, अगर कोई एप्लीकेशन आई है उसको कन्वर्ट करके एक सुमोटो एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, या 184(3) की पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनके पास पिटिशन के अंदर आता है और उसके ऊपर कोई प्रेयर होती है, वहां तक तो बात चलती है। बट वंस अगेन इसमें भी, और आगे आप रिट्स के अंदर भी देखेंगे, एम्फोसिस और गुफ्तगू शायद ये लग रही है कि जी कोशिश ये है कि जी जो प्लीडिंग्स के अंदर चीज मानी गई है उससे आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर सके। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का कॉन्सेप्ट, और उससे ज्यादा टू डू कंप्लीट जस्टिस, आई थिंक उसको न्यूट्रलाइज करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और वो क्या वो चल सकता है, और क्या आप सुप्रीम कोर्ट को बहुत सीरियसली हैम्पर नहीं कर रहे कि वो प्लीडिंग्स के साथ ही लिमिटेड रह जाएगी, या फिर कोई फरमाइशी प्लीडिंग्स उनके पास होंगी, जमा करवाई जाएंगी, जिनको आगे लेके जाया जाएगा? आई डोंट नो व्हाई दे टैम्परिंग विद इस अंदाज के अंदर, बिकॉज टू माय माइंड अगर 184(3) के तहत कोई पिटिशन वगैरह आ रही है, उसको वो किसी नौयत की भी और अमेंडमेंट की एप्लीकेशंस भी आ सकती हैं आगे। अब 199 के अंदर भी इसी तरीके से डाला गया। एक चीज जिसको गलत इंटरप्रेट करके पब्लिकली गुफ्तगू की जा रही थी कि वो जी देखें, ये जो अपील्स वगैरह हैं, अब वो ये 185 के अंदर फॉर एग्जांपल 2D के अंदर उन्होंने कि जी ये लिख दिया, अब ये कि जी फीस बढ़ा दी है, जिसके अंदर तहत फीस नहीं बढ़ाई। 185 फॉर एग्जांपल अगर आप आगे जाके देखें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 185(3) के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अपीलें कहाँ कहाँ लाइक करेंगे, और डी में लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट वगैरह अगर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, ज्यादा अगर होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ऑफ राइट अपील लाई करेगी, अगर नीचे से जजमेंट एट वेरिएंस है, नीचे दो फोरम्स की। यहाँ पे उन्होंने बढ़ा के 1 मिलियन कर दिया है। वो आई डोंट थिंक इज टू कॉन्ट्रोवर्शियल, महंगाई जितनी हो गई हुई है, तो एज ऑफ राइट है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के हकूक भी खत्म हो गए हैं। वो एज ऑफ 185(3) के तहत लीव सीख करेंगे। बट आई डोंट थिंक इट, ये जिस तरीके से इसको पब्लिकली इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जी वो इंसाफ की फराहमी महंगी कर दी गई है, नॉट एट ऑल। वो अभी भी CPLA के अंदर जा सकेंगे। और दिस इज नॉट अ फी विच इज बीइंग चार्ज, दिस इज द थ्रेश होल्ड के जिससे ऊपर की मालियत का अगर सब्जेक्ट मैटर हो तो वहां पर एज ऑफ राइट अपील होगी कि नहीं। आगे अगर आप आ जाइए वापस, कमिंग बैक टू 186A के तहत, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस पहले भी मौजूद थी, मुख्तलिफ कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के दरमियान कर सकते थे। अब यहाँ पे ऐड करके और टू इट सेल्फ कोई केस खींच के सुप्रीम कोर्ट अपने पास भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती है। पहले 186A जो था उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ट्रांसफर बिटवीन एनी कोर्ट और टू एनी अदर हाई कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्ड ऐड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कोई हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग मामला अपने पास भी मंगवा सकती है। आई डोंट थिंक दैट वुड बी टू कंट्रोवर्शियल। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस तो ये रही है कि पहले जाए नीचे रिट करके आए, हमारे पास आप सीधे क्यों आ गए? तो किन केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपने पास लेके आएगा, दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी एज वेल। आगे आ जाएं, ये 187 के अंदर अगर आप देख लीजिए, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों इंटरफेयर किया गया है, बिकॉज 187(1) का जो सब क्लॉज है, ये होता है इशू एग्जीक्यूशन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू सच डायरेक्शंस, orders or decrees as may be to do complete justice,
کمپلیٹ جسٹس کا ہی میں جیسے آپ کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، کمپلیٹ جسٹس کی وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر مکمل طور پہ کیوں تبدیل کر لیں، سپریم کورٹ جو کرنا چاہے یہ تو نہیں ہم الاؤ کر سکتے. ان اینی کیس میٹر اس کو تھوڑا سا لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے. provided that no order under this clause shall be passed otherwise than in pursuance of the jurisdiction vested in the Supreme Court. اب بات یہ ہے کہ اگر پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس کے اندر اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں 184(3) کے تحت، تو 184(3) کی پاور تو بھی آپ کے پاس ویسٹڈ ہے. اس کو شاید یہ لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی پلیڈنگز کے اندر اگر یہ چیزیں نہیں لکھی ہوں گی تو پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس کے اندر جا کے آپ وہ پلیڈنگ سے بیونڈ جا کے نہیں کر سکتے. بٹ ٹو مائی مائنڈ it sort of doesn't make sense provided that no order under this clause shall be passed otherwise than in exercise ہوتا ہے in pursuance of any jurisdiction vested in and exercised by the Supreme Court. کہنا بیسکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی تھنک کوشش کم از کم یہ کہنے کی یہ رہی ہے کہ 187(1) کے اندر آپ پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس کے اندر مکمل طور پہ ساری چیزیں ری رائٹ نہیں کریں گے، اور اس کو کلیمپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو دوسری جورسڈکشنز موجود ہیں ان کو آپ استعمال کریں گے. جیسے منصور علی شاہ صاحب کی جو ریسنٹلی ججمنٹ آئی ہے اس کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے رد عمل کے اندر یہ شاید ججمنٹ آئی ہے، امینڈمنٹ آئی ہے. 191 کے اندر کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے لیے اب کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا ہے ڈیٹرمن 3 دیر شیل بی کانسٹیٹیوشنل بینچ آف دا سپریم کورٹ سچ ججز آف دا سپریم کورٹ. اب سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے فار سچ ٹرم ایز may be nominated and determined by the جوڈیشل کمیشن آف پاکستان فرام ٹائم ٹو ٹائم. جوڈیشل کمیشن کرے گا، ایکول نمبر آف ججز فرام ایچ پروونس ہوگا. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں اس کے اندر کیسے، بیکاز مجھے اس چیز کی کنفیوژن تھوڑی سی آگے ہو رہی تھی. I wonder if it has been thought through or not. ابھی تک یہ کر کے سینئر موسٹ جج یہاں پہ آ گیا، سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہوگا، آپ نے بینچ تو بنا دیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھ کے نامنیٹ کر دیا، اور یہاں پہ لکھا ہوا نو بینچ شیل بی. یہ کر کے اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے، پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ بینچ لکھا ہوا ناٹ لیس دین 5، تو اس کو پڑھنے سے شاید زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا سپریم کورٹ کے اندر واٹ از سرپرائزنگ ٹو می از کہ آدھے سے زیادہ ججز اب کانسٹیٹیوشنل صرف کیسز کے لیے ہی وہاں پہ جو لمیٹڈ نمبر آف کیسز ہیں پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس کے لیے بیٹھیں گے، اور زیادہ کام جو موجود ہے جو کہ اپیلوں کا اور سی پی اے ایز آف رائٹ جتنی ہیں ان کے لیے، فار ایگزامپل امپورٹنٹ چیز ہے 3 اگر آپ پڑھیں، نو بینچ آف دا سپریم کورٹ ادر دین اے کانسٹیٹیوشنل بینچ شیل ایکسرسائز فالوئنگ جورسڈکشن ویسٹڈ ان دا سپریم کورٹ نیملی اوریجنل جورسڈکشن. سپریم کورٹ 184 آ گیا سارے کا سارا، ٹھیک ہے، 184(3) بھی اس میں آ گیا. Appellate jurisdiction under clause 185(3) where the judgment of constitutionality. اب ایشو کیا ہے 185(3) کے اندر کہ سی پی ایل اے بھی جو جتنی آئیں گی پٹیشن فار لیو ٹو اپیل جتنی آپ جمع کروائیں گے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہہ ڈالا ہے کہ کانسٹیٹیوشنالٹی آف لا یا سبسٹینشیل آف کویشچن آف لا ریگارڈنگ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. Now that is going to be a problem یہاں پہ فنڈامنٹلی، بیکاز اس کے اوپر ہر نوعیت کے مقدمے کے اندر اگر فار ایگزامپل اگر ریٹ کوئی آ رہی ہے اوپر جس کے اندر انٹرپریٹیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کا اگر کوئی ایشو آ جاتا تو ڈز دیٹ انوالو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنالٹی آف لا. تو فار ایگزامپل جہاں پہ وائری صاحب نے چیلنج کی ہے وہ ہے، بٹ مکسڈ نوعیت کی بھی چیزیں ہوں گی. اب وہاں پہ جا کے یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ کہاں پہ جائے گا اور کیا وہ رجسٹرار ٹرانسفر کر رہا ہوگا. ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ ڈٹرمنیشن کرے گا کون سے بینچ کے پاس لگے گا اور یہ کس طریقے سے مارک ہو رہے ہوں گے. یہاں پہ تھوڑا سا ایشو آئے گا. ایڈوائزری جورسڈکشن وہ اگر انہوں نے رکھنی ہے وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس وہ ٹھیک ہے، بٹ 3B جو ہے از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم آئی کین فور سی ابھی سے، اور آگے جا کے لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. بٹ آئی تھنک جو رولز وغیرہ اور اس کا جو میکنزم بنے گا وہ دیٹ ول ہیو ٹو بی ریزالوڈ. جو آلریڈی پینڈنگ ہیں not less than a bench consisting of not less than 5 judges to be nominated by the committee comprising of senior judges shall hear or dispose of such matters. اب یہ جو سارے کے سارے سینئر موسٹ ہوں گے وہ یہ سارے سنیں گے، جونیئر موسٹ اپیلیں سنیں گے آئی گیس.
اور ایک بینچ سنے گا، دو بھی ہو سکتے ہیں، کتنے ہوں گے؟ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اپیلز اور ریویو ایپلیکیشن جتنی آلریڈی پینڈنگ ہے ساری کی ساری اس کے تحت وہ بھی ٹرانسفر کر دی جائیں گی. تو اب کون سی کس کے پاس جاتی ہیں؟ اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ 5 ججز بیٹھا کریں گے. ایک طرف بات یہ تھی کہ جی ججز بہت زیادہ ہیں، کام بہت زیادہ ہے یہ کر کے، تو اب کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ سارے کے سارے پانچ کے پانچ اکٹھے بیٹھ کے کریں گے. امریکہ میں تو خیر ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی سارے کے سارے بیٹھ کے اکٹھے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مگر ونس اگین وہ سنتے سال کے اندر 30-35 کیسز ہیں. یہاں پہ تو اللہ جانے یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن والے، اور یہ کون انٹرپریٹ کرے گا، اور اگر آفس کرے گا تو اس کے اگینسٹ اپیل کس کے پاس جائے گی؟ آفس اپیل ایڈمنسٹریٹو. اٹس گوئنگ ٹو بی strange sort of a situation. We're entering into where no man has gone before, new territory. یہ ٹرانسفر بھی ہو جائیں گے سارے کے سارے کیسز. آگے اگر آپ آ جائیں، کتنے ہوں گے؟ یہ بھی 5 ججز کی ہم نے بات کی ہوئی ہے. اب کیا سارے کے سارے صرف ایک ہی بینچ ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے؟ دو بھی ہو سکتے ہیں. اور لکھا ہوا ہے ناٹ لیس دین 5، سو 5 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کر کے. اب آگے آ جائیے 193 کے اوپر، جس کے اندر اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹو دا ہائی کورٹ ہے. وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ 10 سال کی وکالت ہونی چاہیے، اور 40 سال کا پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے، سٹیزن آف پاکستان، ناٹ لیس دین 40 ایئرز آف ایج. سو عمر گھٹا دی ہے کافی. آئی ونڈر ہاؤ یوزفل 10 سال کی ایکسپیرینس کے ساتھ، اور 10 سال ایز این ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ، یعنی 12 سال کا تقریباً کم از کم ہونا چاہیے اسٹینڈنگ وغیرہ. اور جوڈیشل آفیسر کی بھی 10 سال کی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہاں سے بھی آ سکتے ہیں اور وکیلوں کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں نیچے ہائی کورٹ کے اندر. اور اگر جو وکالت کا ٹائم تھا وہ بھی اس کے اندر گنا جائے گا جوڈیشل آفیسر کا. اور اگر وہ وکالت سے واپس آ گئے ہوئے ہیں تو جوڈیشری سے واپس آ گئے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے، تو وہ والا ٹائم گنا جائے گا اس کی ہائی کورٹ کی کوالیفیکیشن. 199 کے اندر this is one of the strangest thing that I've come across. کہ سو موٹو کا تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جی سو موٹو کی تو پاور ہائی کورٹ کے پاس پہلے نہیں. 1A میں یہ ڈال دیا ہے کہ ڈیکلریشن بیونڈ مولڈنگ آف ریلیف کا جو کانسیپٹ ہے مینا بیگم اور یہ سارے کا سارا وہ گھٹانے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ جو ڈیکلریشن یا ڈائریکشن جو مانگی گئی ہے وہ صرف ہائی کورٹ اس سے زیادہ نہیں دے سکے گا. انٹرسٹنگ چیز کانسٹیٹیوشن آف، یہ عجیب سی چیز ہے. 199 کو انہوں نے یہاں پہ ٹچ نہیں کیا، لیکن 202A کے اندر جا کے ٹچ کر دی ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچز آف دا ہائی کورٹ یہاں پہ بنیں گے، اور بینچز آف دا ہائی کورٹ بنیں گے کمپرائز ججز ایز ٹرم ایز میں بھی نام، جو یہ بھی جوڈیشل کمیشن بنا کے کرے گی. سینئر جج ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، اس کے اندر ہی کورٹ کے اندر ہی علیحدہ بیچ میں بینچز بنا دیے گئے ہیں. No bench of high court other than a constitutional exercise jurisdiction of the high court. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ عام دوسرے ججز کے اگینسٹ نہیں، وہ 199 میں تو نہیں، میرے خیال میں ابھی بھی سن سکتا. بٹ انٹرسٹنگ چیز، آل پٹیشنز اپیلز وغیرہ 199 کے تحت shall be decided by benches، جو کہ یہ رٹ کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز صرف سارے کے سارے سنیں. بٹ اسٹرینج چیز کیا، سب پیراگراف 1 آف پیراگراف A، یعنی کہ جو اگر آپ کانسٹیٹیوشن، دس از دا ویئرڈسٹ تھنگ دیٹ دیو گون ہیڈ اینڈ ڈن، کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر انہوں نے آئی تھنک جلدی میں شاید یہ ڈرافٹ وغیرہ کیا، یا یہ 199 اگر آپ فار ایگزامپل پڑھیں، اینڈ دس از دا اسٹرینجسٹ تھنگ، آئی تھنک اوور سائٹ شاید ہے 199 کو اگر آپ پڑھیں تو 199 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1 کا جو A ہے 199 1 ڈائریکٹنگ اے پرسن پرفارمنگ، ایک ڈائریکشن کی دینے کی پاور یا ان کو روکنے کی پاور، وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. مگر یہ جو 2 ہے ڈکلیریشن جو ہے ود ان ٹیریٹوریل جیورسڈکشن، قانون کو اگر انہوں نے فار ایگزامپل کرنا نو لافل اتھارٹی، وہ والی پاور اس کے اندر دی ہی نہیں ہائی کورٹ کو. اگر آپ غور سے یہاں پہ یہ سوری کانسٹیٹیوشنل بینچ کو 199 1 کا A اور دوسرا C کو انہوں نے کر دیا
बी की जो पावर है, फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस, और उसके साथ साथ ये जो है को वारंटो, वो अभी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो होंगे उनके पास होगी। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इधर आएगी, और सी के अंदर भी, कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, ये आ रही है कि टू पता नहीं क्यों छोड़ डाला है, ए टू जो कम अज कम खास तौर पे आना था, बिकॉज या तो सारी ये वाली जो रिटें हों, ये कम से कम ए वन और ए रोमन टू कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास होनी चाहिए थी। इनको डिवाइड करने का मुझे तुक नहीं समझ आया, और आई डोंट थिंक दैट वाज द इंटेंट एट ऑल, या आई थिंक ओवरसाइट लग रही है ए वन का, बिकॉज ए टू मेरे ख्याल में वो भूल गए, और बी वन और बी टू उन्होंने शायद उन्हीं जजेस के पास छोड़ना था। डिक्लेरेशन की पावर एक कोर्ट को दे दी है, जबकि वो रिस्ट्रेन करने की पावर दूसरे को दे दी है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही नजर आ रही है, अमेंडमेंट के अंदर 199 के अंदर, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम आगे। अब आगे अगर आप थोड़ा सा और चल पड़े 199 के बाद, 40 एज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट बेंचेस वगैरह, इसमें भी देखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हैं फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट के फॉरेन नहीं बन रहे, ये तब बनेंगे अगर आप यहां से पढ़ें, हाई कोर्ट के अगर प्रोविंशियल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मजलिस शूरा अगर पास करेगी, तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे। और एक सेकंड जरा ठहरें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या होने लगा, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कितने जजेस होंगे जो कि उसके मेरे ख्याल में वहां पे तो हैं ही, मेरे ख्याल में 5 या 7 टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेट्स टू द वेबसाइट एंड सी के हाउ मेनी जजेस आर देयर, और उनमें कितनों का बेंच बनेगा। 7 जजेस यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है, 7 जजेस होंगे, एक होगा, दो होंगे, कैसे होंगे, हाउ विल दैट अफेक्ट द राइट टू फाइल अपील्स एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशनल का अगर बेंचेस आपने बनाने शुरू कर दिए, फॉर एग्जांपल एक चीज तो सबसे ज्यादा भी बीच में सूझी है 199 के तहत, व्हाट हैपेंस टू द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, बिकॉज लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अंदर तो अगर एक से ज्यादा जज अगर रिट सुन रहा है, तो आईसीए तो फिर लाई नहीं करेगी, उसकी अमेंडमेंट का क्या होगा। आई डोंट थिंक दे लुक्ड एट दैट एट ऑल। और बिकॉज वहां पे अपील लाए करती है इंट्रा कोर्ट अपील, अगर एक जज ने सुना हो, अगर एक से ज्यादा ने अगर सुन लिया तो वो आईसीए उड़ गई, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या डायरेक्टली जाया जाएगा, नहीं डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, जाएगा कि सीपीएलए की जाएगी। सो द कॉम्प्लिकेशंस जो इसके अंदर नजर आ रही हैं वो मल्टीप्लाई होते हुए और 199 के अंदर आए वो। खैर एक दो चीजें जो उसके अंदर पहले वाले ड्राफ्ट्स में आई थी कि हेबियस कॉर्पस सिक्योरिटी मामलात के अंदर से, वो उन्होंने, आई मस्ट गिव क्रेडिट, कि उन्होंने नहीं आने दी पॉलिटिकल लोगों ने, बट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम आगे नजर आ रही है। अब आगे, अच्छा दूसरा ये कहना चाह रहा था कि रेजोल्यूशंस पास होंगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट वाले जाके होंगे। अब ये फौरन कर देते हैं कि ये सिर्फ एक चीज है जो डराने के लिए रखी गई है, आई डोंट नो, वील सी आगे जाके क्या होता है। फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर 203 सी के अंदर पहले ये था कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था। अब फेडरल शरीयत कोर्ट का जज भी बीच में चीफ जस्टिस बन सकता है इसके तहत, या कम से कम क्लैरिफाई किया, शायद पहले भी बनता हो वगैरह, बट ये चीजें, और अ जज ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी चीफ जस्टिस इनका बन सकता है। 19वें नंबर के ऊपर अगर आप आ जाएं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि अपील अगर जमा होगी तो इंडेफिनेटली स्टे हो जाएगा उसका फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट। अब ये लिख दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट पे ओनस डाल दिया गया है कि 12 महीने के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, और डिसीजन शैल टेक इफेक्ट वेर आफ्टर कि 12 महीने के बाद कोई भी डिसीजन सुप्रीम कर लेता तो फौरन अन इस्लामिक डिक्लेयर कर देता तो फौरन लागू नहीं होगा। 12 महीने के लिए वो चीज सस्पेंडेड तस्वर होगी, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को सस्पेंड करता है तो फिर इंप्लीमेंट नहीं होगी, वरना इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ। आगे जाके अगर आप देख लीजिए 20 के अंदर 208 के अंदर ये उन्होंने किया है, उन्होंने अमेंड करके कोर्ट स्टाफ के बारे में कोई इतना रेलेवेंट नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट की जगह अब वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी स्टाफ वगैरह वो खुद ही वहां पे 208 में क्या लिखा हुआ था, एक दफा पढ़ ही लेते हैं। 208 में ये लिखा हुआ था कि फ्यूजन फ्यूजन
208 کو اگر ہم جا کے کھولیں اور 208 میں offices of the Supreme Court and Federal Shariat Court with the approval of President and a High Court with the approval of the Governor make rules providing for appointment of the court officers اور اس کے جو employment کے جو rules تھے وہ ہوں گے. اس کو چینج کر کے انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 208 کے اندر کہ سپریم کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ دا اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اس کے اندر جو پہلے لکھا ہوا تھا تو اگر یہ اس کو تبدیل کر دیا ہے سپریم کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ کی جگہ لکھ دیں گے اسلام آباد. کلیریفائی کر دیا ہے پہلے وہاں پہ چونکہ گورنر نہیں موجود تھا تو اپروول آف دا گورنر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو گورنر نہیں ہوتا تو وہاں پہ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے ادھر ایڈ کر دیا کہ اسلام آباد وچ از لاجیکل آئی تھنک. آگے اگر آ جائیں آرٹیکل 209 کے اندر جج صاحبان کے لیے اس کے اندر پرنسپلی انہوں نے تبدیلی یہی کی ہے کہ سیٹ اپ ابھی بھی ہے 225 125 پہلے چیف جسٹس وہی رکھا اور تبدیلی یہ کی ہے کہ اب پرنسپلی انہوں نے جا کے ان ایفیشینٹ پرفارمنس کی بیسس کے اوپر بھی ریموول کا گراؤنڈ ہی شوڈ بی ریموو فرام یہ کر کے اور ان ایفیشنسی کے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے کرنے کے لیے. کوڈ آف کانڈکٹ آبزرو کی جائے گی کاؤنسل شال ایشو. تو اگر اس میں یہ ڈال دیا تو اب کیا نہیں ہوگی کہ پرانی والی کوڈ آف کانڈکٹ اپروو ہوگی؟ دیٹ از این انٹرسٹنگ کویشچن ایز ویل جو یہاں پہ ارائز ہوتا ہے. آگے جا کے اگر آپ دیکھ لیں 215 کے اندر اب انہوں نے ایڈ کر دیا ہے ہاں یہ 215 کے اندر انہوں نے یہ ایڈ کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کا اگر ٹرم ایکسپائر بھی ہو جائے گی اور اگلا جب تک اپوائنٹ نہیں ہوتا اور ممبر کی بھی وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. آئی ایم سارٹ آف نہیں اگر گورنمنٹ امپلائی کرتی یا اگر نہیں کر سکتے ڈیڈ لاک تو پچھلا والا ہی چلتا رہے گا. کیا جلدی وہ پھر پچھلے والے کو اگر کنٹینیو کروانا ہے ٹرم کے بغیر انڈیفینیٹلی تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. آگے 23 اور ریفرنس ٹو اسلامک جوڈیشل اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے پاس پہلے لکھا ہوتا تھا کہ 20% 2/5 ہونا چاہیے تھا وہاں پہ 1/4 کر دیا 25% اگر لوگ ایک سیکنڈ اگر ریفر کرنا چاہیں 229 دیکھ لیتے ہیں تو 20 سے 25 تھوڑا سا مشکل کر دیا ہے ٹو ریفر میٹرز ٹو دا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اور 7 اسلامک پروویژنس کے اندر 5% آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق پڑے گا جہاں پہ 20 اور 25 والا ہے تو یہ اسلام شل بھی لکھا ہوا تھا 229 کے آرٹیکل میں 2/5 جہاں پہ لکھا ہوا ہے 2/5 of the full total membership of the governor of a province یا پھر or if two of its the president or governor of a province or if 2/5 of its total membership so requires a house or a provincial assembly shall اب یہ 25% ہو گیا ہوا ہے refer a matter to کہ جی کوئی چیز آن اسلامک ہے کہ نہیں. اور اگر اور یہاں پہ ساتھ یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ فائنل رپورٹ جو ہے وہ اگر لائے ہوگی پارلیمنٹ کے سامنے تو 12 مہینوں کے اندر 1 سال کے اندر انہوں نے کنسیڈر بھی کرنی ہے. بٹ کنسیڈر کرنے کے بعد نہیں کرتے تو اس کی کیا وائلیشن ہوگی اس کا کیا اثر ہوگا وہ یہاں پہ کوئی نہیں لکھا ہوا. اس کے بعد پھر جا کے 255 کے اندر کے اوتھ کون لیتا ہے اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو پاور دے دی گئی ہائی کورٹ کو یا پروونس کو کہ وہ نامنیٹ کر سکتا ہے کہ کس نے اوتھ لینا ہے کسی آفس ہولڈر سے. اگر کوئی جو نامنیٹ کیا ہوا کانسٹیٹیوشن میں اگر وہ نہیں بیچ میں اوتھ لے سکتا تاکہ ڈیڈ لاک وغیرہ نہ ہو مختلف کرنے کے لیے. ایوارڈز جو دیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت وہاں پہ نرسنگ وغیرہ تھے وہاں پہ انہوں نے ایڈ کر دیا کہ سائنس ٹیکنالوجی میڈیسن آرٹس اور پبلک سروس کے تحت بھی ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو نیشنل ایوارڈز مل سکتے ہیں.
یہ ایک ٹرکی چیز آئی ہے جو کہ سلپ ان کی گئی اور شاید پہلے دوستوں کو نہیں پتا تھا، اب دوست دیکھیں گے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر آج کل یہ معاملات چل رہے ہیں اور لیجسلیشن کافی چل رہی ہے کہ کنٹونمنٹ ایریا کے اندر کیا وہ ٹیکس وغیرہ یا فی وغیرہ یا کوئی سرچارج چارج کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ پہلے اس کو ایسے انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا کہ نیچے کنٹونمنٹ والوں کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ ٹیکسز اور فیس وغیرہ کریں گے، نہیں۔ اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم کے تحت پراپرٹی ٹیکس اور وہ سارے کے ساری وہ جو پاورز وغیرہ ہیں وہ بھی ابھی بھی میرے خیال میں کویشچن رہے گا، وہ ڈیلیگیٹ نیچے بھی پروونسز کو دے دی گئی تھی، ڈیوالو ہو گئی تھیں۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ فرسٹ اسکیجول میں پارٹ 1 کے اندر جو کہ فیڈرل لسٹ ہے اس میں یہ ایڈ کر دیا گیا کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر ان کے تعلق رکھنے والے لوکل ٹیکسز، فیس، سیس، چارجز اور سچ ایریاز پارلیمنٹ لگائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اگر یہ پاور کنٹونمنٹ کو کنٹونمنٹ ایکٹ میں دے دی ہوئی ہے تو کیا وہ ایکسیسو ڈیلیگیشن ہوگی؟ اس کو ابھی انٹرپریٹ کیا جائے گا کہ وہ بھی ابھی بھی یہ جو ٹیکسز اور لوکل فیس اور سیس لگانے یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ لگا سکتی۔ تو یہ تھی امینڈمنٹس، یہ دیکھیے آئی ہیں، مقصد آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، ہر امینڈمنٹ کے پروز اینڈ کونس کے اوپر تو ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے آپ کی، اور میں نے زیادہ اچھی ہیں بری ہیں کیا ہیں وغیرہ وہ آپ اپنا ذہن خود بنائیے۔ دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ میرے نزدیک آئی تھنک آگے جا کے ورکیبل ہوں گی نہیں ہوں گی وہ دیکھی جائیں گی۔ فیکچولی یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا اٹ سیمز کے اپنی پاور اسرٹ کی ہے اوور دا اپوائنٹمنٹ ان دا جوڈیشری، دنیا میں ہوتی ہے اس طریقے سے۔ اب ویدر جوڈیشری کا جو اسکوپ تھا اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کا وہ کافی کٹ ڈاؤن ہوا ہے۔ اب یہ کیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر آپ ان کو اگر آپ ریویو کر رہے ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ نہیں، ایفیشنسی الٹیمیٹلی تو آپ جا کے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی پٹ اپ کر رہے ہیں۔ بٹ ونس اگین آل آف دیز آر تھنگس جو کہ یہاں پہ نئی انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، اور ونس اگین آپ کی کیا پولیٹیکل لیننگ ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کو پسند آتی ہیں کہ نہیں۔ بٹ the things that I pointed out which don't seem to be workable، جو کورٹس کی جورسڈکشنز کے ساتھ بھی چینج کیا گیا ہے، I really think کہ ان میں کافی گنجائش ہے امپروومنٹ کی کرنے کی، اور ان کو میرے خیال میں 199 کی حد تک تو میرے نزدیک شاید غلطی ہے، ٹائپوگرافیکل ایرر which possibly needs to be fixed۔ So I hope جو امینڈمنٹس تو آ گئی ہیں، آئی ہوپ آگے زیادہ ٹربولنس وغیرہ نہ ہو۔ کس طریقے سے یہ چلے گا، کیا ہوگا معاملہ وغیرہ، اس کے مطابق دیکھا جائے، جو چیز بھی ہو لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو اور انصاف کی فراہمی کے لیے بھی بہتر ہو۔ اپنے کامنٹس وغیرہ ضرور کیجیے گا، اوپینین کے اوپر شیئر کریں، اگلے ویڈیوز کے اندر تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تھینک یو۔